ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع العلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج اس حدیث جو مولا کائنات کے سلسلے میں آپ نے فرمائی ہے اس سے آج 26 ماہ رمضان المبارک کی پروگرام کی ابتدا کر رہا ہوں. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. ابھی ہم کرنے کی تیاری کر رہے تھے، کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے فضائی اور زمینی کہ جس کی بنا پر تھوڑا سا رد و بدل کرنی پڑی اور تھوڑا زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے اور اس کی وجہ سے پروگرام کو معطل کرنا پڑا. بہرحال خدا کا شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا اور چند لمحے کا شدید جھٹکا تھا جس کی بنا پر نظام درہم بھرم ہو گیا. جو اطلاعات آ رہی ہیں، کرم ہے اس پروردگار عالم کا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. اللہ اپنے حبیب ان کی آل کے صدقے میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے. میرے عزیزو، ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن ناطق اور قرآن صامت. یہ دو وہ میراثیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے حوالے کر کے گئے، اس گارنٹی کے ساتھ کہ اگر تم قرآن و اہل بیت کو لے لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ان دونوں میں اتحاد اس منزل تک رہے گا کہ قیامت آ جائے گی مگر یہ جدا نہیں ہوں گے. ان دونوں کا اتحاد طہارت کے لحاظ سے، نصیحت کے لحاظ سے، عصمت کے لحاظ سے برابر ہے. نہ قرآن میں کوئی کمی ہے نہ اہل بیت میں کوئی کمی ہے. قرآن بھی نافع ہے، اہل بیت بھی نافع ہے. قرآن بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے، اہل بیت بھی آپ کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن بھی آخرت آپ کی بناتا ہے، اہل بیت بھی آپ کی آخرت بناتے ہیں. قرآن بھی اچھائی کا حکم دیتا ہے، اہل بیت بھی اچھائی کا حکم دیتے ہیں. اسی لیے حضور کی ایک حدیث اور ہے، محدث حق دہلوی شاہ عبدالحق وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں 3 نظریں ہیں. النظر الی الکعبہ عبادہ، النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. یعنی قرآن کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کی طرف نظر کرنا عبادت. جس طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے، ویسے قرآن بھی لوگوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے
اور ویسے ہی علی ابن ابی طالب کی محبت اور ان کی طرف نظر کرنا بھی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک مقام پہ تو حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت جس کے قلب میں آ جائے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے۔ اب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قرآن مجید سے ایسا تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مال علی، دونوں طریقے سے یہ حدیث ہے، علی مال قرآن والقرآن مال علی، والقرآن القرآن مال علی و علی مال قرآن، دونوں طریقے سے اس حدیث کو کتابوں میں ملتا ہے اور دونوں طریقوں سے صحیح ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید کے بارے میں اپنے خطبوں میں نہایت مفصل انداز میں تذکرہ کیا ہے اور قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے۔ قرآن اور احکام شرعیہ کے عنوان سے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں کتابا ربکم مبینا حلالہ و حرامہ و فرائضہ و فضائلہ و ناسخہ و منسوخہ و رخصہ و عزائمہ و خاصہ و عامہ و عبرہ و امثالہ و مرسلہ و محدودہ و محکمہ و متشابہ مفسرا جملتہ و مبینا غوامضہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑی ہے اس حالت میں کہ انہوں نے اس کتاب کے حلال و حرام، واجبات، مستحبات، ناسخ، منسوخ، رخص، عزائم، خاص و عام، عبر و امثال، مقید، مطلق، محکم، متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا ہے، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی ہے، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو مولا کائنات اس وحی پر شاہد اور عادل تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِهَرَاءَ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدیجۃ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نور الوحی ورسالت واشم ریح النبوہ۔ اور ہر سال کو کوہ ہرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے، وہاں پر میرے علاوہ کوئی نہیں انہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چہار دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا ان میں تھا اور وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ پھر مولا کائنات اسی نزول قرآن اور آیات اور سور کے بارے میں فرماتے ہیں ما نزل آیت الا وقد علمت فیما نزلت وَإِنَّ نزلت ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا سعولا، کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو میرے علم میں ہوتا کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی، بے شک میرے رب نے مجھے فہیم دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے معمر ابن ابو طفیل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے ہیں سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم وسلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما من آیت الا وانا عالم باللیل نزلت ام بنہار ام فی سال ام فی جبل۔ قسم خدا کی میرے ہر سوال کا جواب دوں گا میں، تم مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں سوال کرو، قسم پا خدا ہر آیت کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ علم ہے کہ وہ رات کے وقت نازل ہوئی یا دن کے وقت ہموار زمین میں نازل ہوئی یا جبل میں۔ یہ مولا کائنات قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ قرآن دنیا انسانیت کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے، یہ دستور زندگی ہے، آئین حیات ہے،
یہ مکتوبی شکل میں اس لیے کتاب کے نام سے موسوم ہے، پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں، حق و باطل کے مابین یہ فرق کرتا ہے اس لیے اسے فرقان کہا جاتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے اس لیے اسے ہدا کہتے ہیں، ظلمتوں کو مٹاتا ہے اس لیے نور ہے، واضح ہے اس لیے یہ بیان ہے، وضاحت کرتا ہے اس لیے تبیان ہے، نصیحت کا سامان ہے اس لیے تذکرہ ہے، بھولی باتیں یاد دلاتا ہے اس لیے ذکر ہے، پندو اندر ہے اس لیے اس میں پند و نصیحت ہے اس لیے اس کو موعظہ کہا جاتا ہے، یہ دلیل ہے اس لیے اس کو برہان کہتے ہیں، اس کی باتیں بہت دل ربا ہیں اس لیے اس کو احسن الحدیث کہتے ہیں، اس میں پوری کائنات کے لیے غور و فکر کا سامان ہے اس لیے بصائر سے تعبیر کیا گیا، اس میں شرک، کفر، نفاق ہر بیماری کا علاج ہے اس لیے اس کا نام شفا ہے، یہ سراسر لطف و کرم خداوندی ہے اس لیے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا، قرآن نے علی کا تعارف کرایا ہے اور علی نے قرآن کو پہچنوایا ہے۔ حضرت علی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے جس کا ظاہر عمدہ ترین، باطن عمیق اور گہرا ہے، اس کے عجائبات فنا ہونے والے نہیں ہیں، اس کی نادر باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں اور تاریکیوں کا خاتمہ اس کے علاوہ اور کسی کلام سے نہیں ہو سکتا۔ خطبہ نمبر 198 میں فرماتے ہیں اس کے بعد نبی اکرم پر اس کتاب کو نازل کیا جس کی قندیل بجھ نہیں سکتی، جس کے چراغ کی لو مدھم نہیں ہو سکتی، وہ ایسا سمندر ہے جس کی تہ مل نہیں سکتی، وہ ایسا واضح راستہ ہے جس پر چلنے والا بھٹک نہیں سکتا، ایسی شعاع ہے جس کی ذو تاریک نہیں ہو سکتی، ایسا حق و باطل کا امتیاز ہے جس کا برہان کمزور نہیں پڑ سکتا، اور ایسی وضاحت ہے جس کے ستون منہدم نہیں ہو سکتے، یہ ایمان کا معدن و مرکز ہے، علم کا چشمہ اور سمندر، عدالت کا چمن اور اسلام کا سنگ بنیاد اور اساس، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، یہ ایسا بحر مواج ہے کہ پانی نکالنے والے جس کے پانی کو ختم نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے علماء کی سیرابی کا ذریعہ، فقہا کے دلوں کی بہار، صالحین کے سلوک کی شاہراہ اس کو قرار دیا ہے۔ پھر خطبہ نمبر 110 میں فرمایا قرآن مجید کا علم حاصل کرو کہ یہ بہترین کلام ہے اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی اچھی طرح تلاوت کرو کہ یہ سود مند داستانوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور اپنی مصیبتوں میں اسی سے مدد طلب کرو۔ اس میں بدترین بیماریوں، کفر و نفاق، گمراہی اور بے راہ روی کا علاج بھی ہے۔ یاد رکھو یہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، یہ ایسا بولنے والا ہے جس کی بات مصدقہ ہے، قرآن روز قیامت جس کی شفاعت کر دے اس کے حق میں شفاعت قبول ہے، جس کو عیوب روز قیامت اللہ کے حضور بیان کر دے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ ہر کاشتکار اپنی کاشت اور عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن جس نے قرآن کا بیج بویا وہ کامیاب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہذا تم لوگ قرآن کی پیروی کرو، عمل کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ، اور اسے مالک کی بارگاہ میں رہبر بناؤ، اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو، اپنے خیالات کو اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہ دو، اپنی خواہشات سے صرف نظر کر کے صرف قرآن کی بات مانو۔ اور اسی خطبے میں آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں اور پروردگار نے قرآن سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں فرمائی کہ یہی خدا کی مضبوط رسی اور اس کا امین اور وسیلہ ہے، اس میں دلوں کی بہار کا سامان اور علم کے چشمے ہیں، اس کے علاوہ دل کو کہیں اور جلا نہیں ملے گی۔
خطبہ نمبر 156 میں مولا فرماتے ہیں تم خدا کی کتاب سے وابستہ رہو کہ وہی مضبوط ریسمان ہے، ریسمان ہدایت اور روشن نور الہی ہے، اسی میں منفعت بخش شفا اور پیاس بجھانے والی سیرابی ہے، وہ تمسک کرنے والوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور رابطہ رکھنے والوں کے لیے باعث نجات ہے۔ اس میں کوئی کجی نہیں ہے جسے سیدھا کیا جائے اور کوئی انحراف نہیں جسے درست کیا جائے، مسلسل تکرار اسے پرانا نہیں کر سکتی اور برابر سننے سے اس کی تازگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو اس کی روشنی میں کلام کرے گا وہ سچا ہوگا اور جو اس کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا وہ ہر ایک سے سبقت لے جائے گا۔ خطبہ نمبر 131 میں مولا فرماتے ہیں کتاب خدا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ایسا بولتا ہوا کلام ہے جس کی زبان عاجز نہیں ہوتی اور ایسا گھر ہے جس کے ارکان منہدم نہیں ہوتے اور ایسی عزت ہے جس کے اعوان و انصار کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ صفین کے دوران جب نیزے پر قرآن مجید کو بلند کیا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو اس فریب میں نہ آؤ اور یہ سراسر دھوکہ ہے۔ تحکیم کے موقع پر خطبہ نمبر 123 میں فرمایا یاد رکھو ہم نے افراد کو حکم نہیں بنایا تھا بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، اور قرآن وہی ہے جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خود نہیں بولتا اور اس کو کسی ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ترجمان وہی افراد ہوا کرتے ہیں۔ اس قوم نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم قرآن سے فیصلہ کرائیں تو ہم قرآن سے روح گردانی کرنے والے نہیں ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے فرمایا اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لے کر آؤ، اور خدا کی طرف لانے کا مقصد اس کتاب سے فیصلہ کرانا ہے، اور رسول کی طرف موڑنے کا مطلب سنت رسول کا اتباع ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہی ہیں، اور اگر سنت رسول کو حکم قرار دیا جائے تو اس اعتبار بھی ہم سب سے زیادہ حقدار اور اولا اور اقرب نظر آئیں گے۔ خطبہ نمبر 174 میں فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے ہدایت میں اس کی اضافہ ہوتا ہے، گمراہی میں کمی کر کے اٹھتا ہے۔ یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیماریوں کے لیے اس سے شفا چاہو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سفر میں، حضر میں، ہر منزل پر پیغمبر کے ساتھ رہا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا۔ افی سہلن ام فی جبلن، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت بھی نبی کے ساتھ تھا۔ ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں وحی اور رسالت کے نور کو دیکھ رہا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام پر جب ضربت لگی تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو آپ نے وصیت فرمائی واللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہی غیرکم، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم پر سبقت لے جائیں۔ حضرت علی کاتب وحی تھے، آپ نے فرمایا تھا لا ارتدی ردائی حتی اجمع القرآن، میں ردا اپنے دوست پر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں قرآن اور احکام شریعہ کے عنوان سے آپ فرماتے ہیں تمہارے رب کی کتاب تمہارے درمیان ہے، جس کے حلال و حرام،
فرائض، فضائل، ناسخ، منسوخ، رخصت، وعظیمت، خاص و عام، عبرت و امثال، مطلق و مقید، محکم، متشابہ، سب کو حضرت نے واضح کر دیا تھا، مجمل کی تفسیر کر دی تھی اور گتھیوں کو سلجھا دیا تھا۔ سامعین کرام، یہ وہ قرآن کا ذکر ہے جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، جن کا میں نے اردو زبان میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تفصیل کے لیے جن خطبات کا میں نے جو ہے آپ کو حوالہ دیا ہے، ان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ قرآن حق ہے، علی حق ہے۔ قرآن باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، علی باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے اور علی کرتے ہیں، علی کی حفاظت قرآن کرتا ہے اور اللہ کرتا ہے۔ جب صفین میں قرآن بلند کیے گئے نیزے پر تو میرے مولا نے فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ یہ معاویہ جس کا باپ منکر قرآن بھی تھا، منکر رسول اللہ بھی تھا، منکر خدا بھی تھا، منکر شریعت بھی تھا، یہ چند دن کا مسلمان حضور کی حیات طیبہ میں انہی مولا علی ابن ابی طالب کی تلوار کا زور دیکھ کر، ان کی قوت و طاقت سے مرعوب ہو کر کے اسلام لایا تھا۔ آپ پڑھیں تاریخ تو آپ کو پتہ چلے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ایمان ہو تو ایسا ہو۔ جو علی میدان میں تلوار لیے ہوئے، یعنی فتح مکہ تو اس وقت ہوئی کہ بدر ہو چکی، خندق ہو چکی، خیبر ہو چکی، احد ہو چکی، اس سے پہلے کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، اور تلوار علی ابن ابی طالب کے پاس، وہی تلوار نیچے رکھ دی، اور اب حضور نے قلم دے دیا تو قلم لے کر کے صلح نامہ لکھنے لگے۔ ایک شجاع اور بہادر و فوجی کے لیے تلوار اٹھانا آسان ہے، اس کے مقابل قلم کا اٹھانا بہت مشکل ہے۔ مگر یہ میزان عدل تھی کہ جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں تلوار اٹھائی، جہاں قلم اٹھانے کی ضرورت تھی وہاں قلم اٹھایا۔ اور جب فیصلہ لکھا جانے لگا تو جو مشرکین کا نمائندہ تھا اس نے اعتراض کیا محمد الرسول اللہ کے اوپر۔ مولا بھی ڈٹ گئے، اس نے کہا یہ کاٹو، ہم رسول مانتے نہیں، کہا کہ نہیں کاٹوں گا۔ حضور نے حکم دیا یا علی محمد الرسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ قلم و کاغذ حضور کے سامنے بڑھا دیا، میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کا گواہ ہوں، جس زبان پر محمد الرسول اللہ آ گیا اب اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اپنے قلم سے کاٹا اور اسی وقت آپ نے فرمایا یا علی ایک وقت تم پر بھی آئے گا۔ وہ جنگ صفین کی نشاندہی تھی۔ یہاں محمد الرسول اللہ پر ابو سفیان کے نمائندے نے اعتراض کیا، وہاں جنگ صفین میں اسی ابو سفیان کے بیٹے معاویہ ملعون نے کے نمائندے نے اعتراض کیا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اوپر۔ یہاں رسالت کا انکار تھا، وہاں ولایت کا انکار تھا۔ ہم علی کو جانشین اور ولی نہیں مانتے، کاٹ دو، مزاج پہچانے۔ یہ منافق تھے، پہلے مشرک تھے پھر منافق ہوئے، یعنی زبان کے اوپر اسلام، دل میں نفاق۔ جن کو مسلمانوں نے اپنا رہبر مانا ہے، وہ رہبر جن کی کوئی منزل نہیں، جن کی کوئی نجات نہیں، جن کی کوئی شفاعت نہیں۔ مسلمانوں ذرا فکر کرو، پوچھو اپنے ملاؤں سے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے قرآن کی، وہ بسم اللہ جس کے بغیر قرآن کی ابتدا نہیں ہو سکتی، جس میں اتنی تاکیدیں ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تلاوت کرو بسم اللہ کی۔ بسم اللہ وہ باعث برکت ہے کہ جناب موسیٰ بد دعا کے لیے بارگاہ الہی میں سفارش کرتے رہے، اور اللہ نے کہا کہ ذرا اس کے فرعون کے محل کی طرف دیکھو، اور محل کے مین انٹرنس کے اوپر، مین ڈور کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کہا جب تک اس کے محل پر بسم اللہ لکھی ہے اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب قرآن کے 114 سورے، ان میں سے 113 سورے شروع ہی بسم اللہ سے ہوئے، بغیر بسم اللہ کے کوئی سورہ نہیں ہے، تو پھر وہ بسم اللہ تمہارے یہاں کہاں گئی؟ جب سورہ پڑھتے ہو قرآن کے اندر دیکھ کر کے تو بسم اللہ پڑھتے ہو نماز میں غائب، یہ کس کی سنت ہے؟ اپنے مولوی سے پوچھو، نہ پہلے خلیفہ نے، نہ دوسرے خلیفہ نے، نہ تیسرے خلیفہ نے، چوتھے تو خود حضرت علی ہیں، یہ معاویہ نے نکالی ہے۔ جب پہلی مرتبہ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی شام میں، تو ایک صحابی رسول نماز میں تھے، انہوں نے فوراً وہیں سے ٹوکا، انسیتا اور سرقتا، اے معاویہ تو بھول گیا بسم اللہ پڑھنا یا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا بھولا نہیں ہوں، اور پھر یہ سنت معاویہ رائج ہو گئی، اور یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ یہ خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی اور معاویہ نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، معلوم ہے کس نے احتجاج کیا؟ ام المومنین جناب عائشہ۔ حضور کے نالین سر پہ رکھ کر ابا ماما اور آپ کی تلوار یا کوڑا جو بھی تھا وہ رکھ کے آئی، اور کہا کہ یہ پیراہن ابھی جو ہے پرانا نہیں ہوا اور تم نے اسلام میں تبدیلیاں کر دی، تو نے میرے بھائی محمد کو بوری میں جلا دیا، اور پھر تو نے جو ہے وہ سرقہ کیا، تو نے بسم اللہ کو نماز سے نکال دیا، پورا مدینہ ساتھ ہو گیا ام المومنین کہ تجھے نماز پڑھانے نہیں دوں گی مسجد میں۔ پھر ایگریمنٹ ہوا کہ میں بسم اللہ پڑھوں گا، بدبخت نے ایک ہی بسم اللہ پڑھی، اور یہ سنت معاویہ آج تک تمام فرقوں میں مسلمانوں کے سوائے فرقہ جعفری کے بقیہ تمام فرقوں میں رائج ہے۔ ان ملاؤں سے پوچھو جب جزو قرآن ہے تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بدعت کہاں سے کی ہے؟ صرف علی کی دشمنی میں۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تو ملے گا کہ یہ تو بدبخت محمد الرسول اللہ کے مخالف تھا، اذان سے حضور کا نام نکلوانا چاہتا تھا، اس حسرت میں مر گیا۔ تاریخ سے پوچھو۔ ایک اس کا مصاحب تھا، رسول اللہ کا صحابی بھی تھا، وہ اذان کے وقت جس وقت اذان ہو رہی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا تو اس بدبخت نے کہا ہائے، پہلے خلیفہ بھی چلے گئے، دوسرا بھی چلا گیا، تیسرا بھی چلا گیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور محمد کا نام آج بھی اذان میں ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھی ایسے ہی مر جاؤں گا، میرا نام بھی نہیں ہوگا، مگر محمد کا نام ہے، اور جب تک یہ نام ہے میں اس کو نکال کے مروں گا۔ یہ حسرت لے کر کے یہاں سے مرا ہے یہ ملعون، یہ اذان سے رسول اللہ کا نام نکالنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں آنکھ کھولو، اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دین اور اپنے خدا اور اپنے رسول کے دشمن کو پہچانو، اگر تم میں غیرت ہے تو۔ کتنی بنام سنت ان لوگوں کے عادات و اطوار اسلام میں داخل ہے۔
کتنے احکامات قرآن کو انہی نے بدلا ہے. خلافت و ملوکیت پڑھیے مولانا مودودی کی، جس میں مسلمانوں نے ان کو بھی کافر کہہ دیا. آپ کس خواب غفلت میں؟ دیکھیے، مطالعہ کیجیے. اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو چھپایا جائے. پوچھیں، ہر اعتراض کا تیر ہماری طرف ہے، ہم ہی دفاع کریں؟ نہیں. اب آپ کو جواب دینا ہوگا، جواب دیں. یہ سنت کہاں سے آئی؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں آپ. ابھی ماشاءاللہ پورے مہینے تراویح پڑھی ہے. بتائیں نا، یہ تراویح رسول اللہ کی کون سی سنت ہے؟ رسول اللہ نے تو کبھی تراویح نہیں پڑھی. نہ پہلے خلیفہ نے پڑھی، نہ کسی اور صحابی کی روایت ہے. تو بتاؤ یہ سنت کس نے رائج کی؟ حضرت عمر ابن خطاب نے. تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک روز ماہ رمضان تھا، مسجد میں آئے، دیکھا کیا کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھو. نماز کے اندر جو نماز پڑھ رہے تو ان سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، جو قرآن پڑھ رہے تو انہوں نے نماز پڑھنے کا. یہاں سے روایت شروع ہو. جب ایک دن آئے تو دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہے تو بدعت، مگر اچھی بدعت، بدعت حسنہ. صحیح بخاری نے اس کو بدعت حسنہ کہا ہے، یعنی بدعت بھی ہے اور اچھی بھی ہے. سبحان اللہ، کیا دلیلیں ہیں. ابھی دیکھیں ٹی وی پر کتنے لوگ جو ہیں وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی روایت نہیں، کوئی واقعہ رسول اللہ کی زندگی کے نہیں ہے کہ جو آپ نے جو ہے وہ تراویح کو پڑھا ہو یا حکم دیا ہو. یہ تو سنت عمر ابن خطاب ہے. اسی کو دین و شریعت بنا لیا گیا. اتنا زور دیگر واجبات پہ نہیں ہوگا جتنا تراویح کا ہوتا ہے نماز میں، ماہ رمضان میں. مسلمانوں ڈھونڈو تمہارے اندر یہ لوگ اچک بدماش کہاں کہاں سے داخل ہوئے ہیں. بقیہ انشاءاللہ کل. آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. ماہ رمضان کے چند دن رہ گئے، عید قریب ہے. پروردگار آپ کی زندگی میں تمام تر خوشیاں لائے. آج کے ہمارے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے ہمارے عزیز دوست برخوردار ڈاکٹر فراز نقوی نے، اور یہ ماشاءاللہ در حسین کے سیکریٹری بھی ہیں، بانیان میں بھی ہیں. یہ بہترین ڈاکٹر ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے والدین کو سلامتی دے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے، کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. آپ حضرات اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ میرے والدین مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب قبلہ، ہمارے باقر بھائی باقر رضوی، اور ان کے علاوہ جناب ڈاکٹر فراز صاحب کے مرحومین، بالخصوص صفی حسن ابن وسیع حسن، اختری بیگم بنت زاہد حسین، سید محمد سبطین نقوی، قیصری بیگم، سید محمد تقی نقوی، نجمی نقوی، زکریہ نقوی، طلب زہرا، مولانا ہادی حسین. ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.